اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں سے بات کرتے آپ کی آواز کب کپاتی ہے؟ آپ بات نہیں کر سکتے یا لڑکوں سے آپ بات نہیں کر سکتی؟ آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی، کسی سے مانگ نہیں سکتی، آپ کے اندر تو کانفیڈنس بالکل نہیں۔ جانتے ہیں یہ کانفیڈنس نہیں بلکہ حیا ہے، ہاں حیا ہے۔ اور آپ کو لڑکوں سے اس لالچ میں لے جایا جاتا ہے کہ چلو کانفیڈنس آئے گا، یہ شیطان کا اعلیٰ کار ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حیا کھو جاتی ہے، حیا نہیں رہتی، وہ جھجک، وہ چنچل مزاج، وہ ادائیں، وہ گفتگو نہ کرنا، وہ ایک دیوار جو آپ کو باحیا کر رہی تھی وہ گرا دی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں دنیا میں، نیک نوجوان بھی ہیں اور مرد بھی، وہ بھی جہاں عورتیں بیٹھی ہوں وہاں نہیں جاتے، لڑکیوں کی محفل میں بیٹھ کر ہنسی مذاق اور گپیں نہیں لگاتے، اور جب کسی عورت سے لڑکی سے بات کرتے ہیں تو نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں تو نظریں جھکا کر چلتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے یا انہیں عورتوں سے شرم آتی ہے۔ ان کے اندر عام انسان سے زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے اور حیا اور غیرت ہوتی ہے۔ اور بات رہی شرم کی تو وہ اللہ سے شرم کرتے ہیں اور حیا کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، تو اسی حکم کی بنا پر وہ اپنی نظر کی، اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے اور انہیں ایمان کی علاوت نصیب ہوتی ہے۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ کانفیڈنس کے لالچ میں سوسائٹیز اور یونیورسٹیاں گیدرنگ میں جا کے بے حیائی اور بے شرم ہو چکے ہیں۔ افسوس اس بات کا نہیں، افسوس تو اس پہ ہے کہ ہم اسے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم بڑے ہی کانفیڈنٹڈ ہو چکے ہیں۔ کانفیڈنس یا حیا، اور جب انسان کے اندر سے حیا اور ایمان ختم ہو جاتا ہے پھر انسان کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ پھر بے پردگی ہوگی، زنا ہوگا، بد نظری ہوگی، گانا سنا جائے گا، شراب پی جائے گی، دھوکہ دیا جائے گا، جھوٹ بولا جائے گا، منافقت کی جائے گی، خیانت ہوگی، رشوت لی جائے گی، سود کھایا جائے گا، نامحرم تعلقات بنائے جائیں گے، ظلم ہوگا، غرض یہ کہ اس کے لیے گناہ کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا، اور دن رات اللہ پاک کی نافرمانیوں میں وقت گزارے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی سر عام خلاف ورزی کرے گا۔ اور جس کے اندر حیا نہیں رہتی اس کے اندر ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کا واسطہ ہے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، قدم قدم پر فتنے ہیں، گناہ ہیں، شیطان بہکا رہا ہے، نفس دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی نیکوکاری، پاک دامنی، پرہیزگاری اور تقوی والی گزاریں۔ آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔